بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہم فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مقلد ہیں، اور اصول میں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں، اور طریقت میں ہم سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ نقشبندیہ کی طرف ہم منسوب ہیں، یعنی ہم طریقت میں ان چاروں سلسلوں کو مانتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 میں۔ امام ابو الحسن اشعری یہ 260 میں پیدا ہوئے اور 324 میں وفات پا گئے۔ امام ابو منصور ماتریدی کی ولادت کی تاریخ ملی نہیں ہے اور 333 ہجری کے اندر یہ وفات پا گئے۔ یہ ہمارے مشائخ ہیں۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے کہ ہم فروع میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے۔ یہاں میں نے سوال کل اٹھایا تھا، ایک سوال ہمارے اوپر یہ ہے کیا آپ تقلید اصول اور عقائد میں کرتے ہو امام اشعری اور ماتریدی کی، اور فروع اور فقہ میں تقلید کرتے ہو امام ابو حنیفہ کی؟ تو کیا امام ابو حنیفہ کو عقائد نہیں آتے تھے؟ میں نے کہا آتے تھے، پھر تقلید کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ائمہ اربعہ کے بعد جب عقائد اسلام میں معتزلہ نے گڑبڑ کی ہے، ان کے مد مقابل اشعری اور ماتریدی آئے تو ہم نے معتزلہ کی بجائے ان کی تعبیر مانی ہے۔ اس تابعین، تابعین، محدثین، ائمہ ہدا، ان کے بعد کے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اہل السنہ والجماعہ میں، انہوں نے ان کی عقیدے کی کتابیں اٹھائی ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں امام طحاوی رحمہ اللہ کی العقیدۃ الطحاویہ، یہ حنفی کہلاتے ہیں، پرانے حنفی، آج کے نہیں۔ ابھی ہندوستان کے حنفی عقیدے میں حنفی نہیں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ خود کہتے ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے گا۔ ہندوستان میں جو حنفی ہیں، وہ چاہے دیوبندی ہوں چاہے بریلوی ہوں، وہ عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے پر نہیں ہیں، وہ خود کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، تقریروں میں کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کیا ہے؟ اشعری اور ماتریدی ہیں، اہل السنہ والجماعہ۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابن اسحاق، امام بخاری، تمام محدثین، تمام اہل سنت، تمام اہل حدیث کا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ یہ نہیں مانتے۔ یہ اہل تصوف اور اشعریت اور ماتریدیت کے حوالے سے ایسی کئی چیزیں مانتے ہیں جو قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے، پوچھ لیجئے ان سے۔ آپ دیکھیں احناف میں، ابھی میں نے کہا آپ لوگوں سے کہ ہندوستان کے حنفی عقیدے میں حنفی نہیں ہیں۔ اب بہت سارے حنفیوں سے پوچھیے، اپنے حنفی دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، ان کو نہیں معلوم ہے۔ میں نے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں اس کا تذکرہ کیا، ایک حنفی عالم نے مجھ سے کہا، تھوڑے اہل حدیث ہو گئے تھے وہ بعد میں، انہوں نے کہا کہ میں نے 3-4 حنفی مدرسوں میں پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، لیکن آپ نے آج جو جمعہ میں بیان کیا کہ احناف کا عقیدہ یہ ہے، وہ اشعری اور ماتریدی ہیں اور یہ مانتے ہیں، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ 3-4 مدرسوں میں پڑھا ہوا آدمی نہیں جانتا تھا، وہ بھی نہیں جانتا تھا، ہم بھی نہیں جانتے، اور ہمارا آپ کا جھگڑا ان کا جھگڑا ہوتا ہے آمین رفع الیدین فاتحہ خلف الامام میں، کیونکہ وہ اس کو ہی بنیاد سمجھتے ہیں۔ اس پہ تو حنفیوں کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کا حق ہی نہیں ہے۔ وہ بولتے ہیں 4 مسلک برحق ہے، تو امام شافعی تو رفع الیدین کرتے ہیں نا، آمین بالجہر کرتے ہیں نا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھاتے ہیں، فرض کہتے ہیں، تو جب آپ 4 کو برحق کہتے ہو تو اس پہ لڑائی کیسے کرتے ہو؟ میں اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھوں، آمین اور رفع الیدین کی سنت پر عمل کروں، جو ثابت ہے، صحیح ہے، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی چاہے مقتدی ہو، یہ صحیح ہے، بلا وجہ کی بحث لمبی چوڑی کرتے ہیں لوگ، ثابت شدہ یہی ہے۔ اب اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو حنفی تھا، تو نے پڑھا تو غلط کیا، اور شافعی سے بولے گا تو شافعی تھا، تو پڑھا تو صحیح کیا، کیا یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ میں اپنے حنفی دوستوں سے آپ سوال کیجئے کہ اس پہ بحث مت کرو۔ آپ بولتے ہو نا کہ شافعی بھی صحیح ہیں، تو امام شافعی بول رہے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، تو اگر میں پڑھتا ہوں اور یہ بولوں کہ شافعی ہوں تو آپ بولیں گے بھی بہت ٹھیک ٹھاک، چلو کوئی بات نہیں، تم شافعی ہو۔ لیکن اگر میں پڑھتا ہوں اور کہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر عمل کر رہا ہوں، آپ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، تو آپ بولتے غلط ہے۔ نبی کی بات مان کے اگر عمل کر رہا ہوں تو آپ بول رہے ہو غلط ہے، امام شافعی کی بات مان کے کر رہا ہوں تو آپ بولتے ہو صحیح ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کس کا درجہ آپ نے اونچا کر دیا، نبی کا یا امام کا؟ یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ گستاخیاں ہیں جو تقلید کے نام پر اور سلسلے کی بیعت کے نام پر کہ پیر صاحب کی بات مانیں گے، قرآن حدیث کو نہیں مانتے، نہیں پڑھتے، ان کا خواب مان رہے ہیں، اس کے وہ حدیث نہیں مان رہے ہیں، گمراہی ہے۔ اور ایسے لوگ ہمارے ہاں پیٹ میں گھوم پھر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ارے وہ مسلمان ہی ہے نا، چلو اپنے حساب سے عمل کر رہے ہیں، نہیں، وہ اپنے حساب سے عمل کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر پتہ ہے کہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائیں ان کو، نہیں مانتے ہیں پھر وہ اپنا انجام جانے، لیکن آپ کا فرض ہے، جیسے میں بیان کر رہا ہوں، اللہ توفیق دے ہمیں۔